دوستو دیکھیں، جب ہم اپنے ارد گرد کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر پاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا کن کی دوری پر ہے اور اگلے ہی لمحے فیکن مطلب وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوستو سورۃ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر خود عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ وہ شان کے لائق ہے۔ وہی رب رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا آتا ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں مصروف ہیں۔ دیکھو ساری مخلوقات بھی اسی کی ہیں اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری تخلیق کا مرحلہ اور ٹائم بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تخلیق کائنات سے متعلق مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 7 جگہوں پر بالکل ایک جیسا ہی بیان کیا ہے۔ ان بیانات کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کائنات کو صرف 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اپنے عرش پر واپس چلا گیا۔ ان تمام آیات کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن فیکون پر منحصر ہے یہ کائنات۔ پھر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے میں اللہ تعالیٰ نے 6 دن کا وقت کیوں لگایا؟ صرف کن کر کے ایک ہی لمحے میں کیوں نہیں تخلیق کر دیا؟ ان سب سوالوں کے بعد قرآن کی ان آیات کا مفہوم یا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زمین میں آج لاوا، سونا، بہت ساری دھاتیں اور پانی موجود ہے، لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ زمین کا پانی سورج سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ یہاں پر آپ تو یہ سوچیں گے کہ زمین اور سورج تو ایک ہی مٹیریل سے بنے ہیں، تو پھر زمین پر موجود پانی سورج سے پہلے کیسے بنا؟ اب ہزاروں سالوں کی ریسرچ کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ ہو چکا ہے۔ کیسے کائنات کی شروعات ایک نقطے سے گیس اور دھوئیں میں بدل گئی، جس سے تمام مختلف سیارے، ستارے، چاند، سورج اور گلیکسی بننا شروع ہو گئیں۔ ان سب باتوں کا اندازہ آج سے 1 صدی کے پہلے کے لوگوں کو نہیں تھا۔ اگر اس وقت کوئی بھی قرآن پاک کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات کی بناوٹ اس وقت کے نظریوں پر غور کرتا تو یقیناً اسے ان دونوں میں کوئی بھی تعلق نظر نہ آتا۔ غور کریں کہ قرآن مجید میں جس جگہ بھی کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان میں 3 آیات میں آسمان اور زمین کے علاوہ وہاں ما بینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ ان تمام آیات کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کائنات کو بنانا ایک الگ مرحلہ تھا اور آسمان اور زمین کے درمیان انسانوں اور دوسری مخلوقات کا بنانا ایک الگ مرحلہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف یہ فرما دیتا کہ 6 دن کے اندر آسمان اور زمین بنا دینا کافی ہوتا۔ ما بینہما، ان کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ دن اور رات تو زمین کی گردش کی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن اور 12 گھنٹے رات ہوتی ہے، اور کائنات کی تخلیق کے وقت زمین کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ لہٰذا 6 دن کا وقت قرآن پاک کیسے بیان کرتا ہے؟ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے لے کر دنیا میں پہلے انسان کی زمین پر موجودگی کا وقت اربوں سالوں میں مکمل ہوا۔ اس بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سیلز شکلیں بدل بدل کر اپنی یونیورس میں نئی جگہ بنا لے گا۔ یہاں اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ بڑھاپے میں آپ اپنی پیدائش کی جگہ جاتے ہیں۔ وہاں کسی شخص کو اپنے گھر کی طرف اشارہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ایک دن میں یہاں کھیلا کرتا تھا، پھر میں بڑا ہوا، تعلیم مکمل کر کے کاروبار شروع کیا اور آج میں اسی جگہ واپس لوٹ آیا ہوں۔ اس ساری کہانی میں آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 60 سے 70 سالوں کے ٹائم کو صرف 3 دن میں تقسیم کر دیا، جبکہ آپ کی عمر 60 سے 70 برس ہے۔ دوستو عربی اور اردو زبان کے اندر لفظ ایام کے حوالے سے مطلب ایک ہی ہے، یعنی کہ یوم کا مطلب ایک لمبے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے یہ یوم 1 سال کا ہو یا کروڑوں اربوں سال کا۔
چلیے ہم اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت کے دن کو یوم قیامہ کہا گیا ہے، جبکہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ روز محشر کا ایک دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یوم قیامہ کے 50,000 سال ایک دن یا ایک دورانیے کو کہا گیا ہے۔ ان سب باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر یہ سوچیں کہ زمین جب صرف آگ کا گولا تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس پر زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں یہ سمجھنا آسان ہے کہ جب زمین آگ کا گولا تھی تو وہ ایک دن آگ کا گولا نہیں رہی تھی، بلکہ کئی کروڑوں سال پر محیط ایک عرصہ تھا۔ اسی طرح جب زمین ٹھنڈی ہوئی تب بھی وہ ایک دن میں ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے بھی کافی عرصہ درکار تھا۔ اس لیے ہم ایک یوم کو ایک عرصہ کہتے ہیں، لیکن سائنسی اور مذہبی نقطۂ نظر سے یہ سب باتیں ایک جیسی ہیں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دور کئی کروڑوں سال پر محیط ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا دور وہ ہو جب زمین ایک نقطے سے پھٹ کر گیس اور دھوئیں کی شکل میں بکھر گئی۔ دوسرا دور یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاز، کاسمک ڈسٹ اور گیسز پر مشتمل ہوتے ہیں، ان سے ستارے پیدا ہوئے۔ اور تیسرا دور جس میں سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی۔ چوتھا دور جس میں زمین ٹھنڈی ہو کر انسانوں اور جانداروں کے رہنے کے قابل بن سکی۔ پانچواں دور جس میں زمین پر ہر جگہ پانی بہنے لگا اور جانوروں کی نسلیں بننا شروع ہو گئیں۔ اور چھٹا دور جب دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ فصلت کے اندر کچھ اس طرح موجود ہے، جس کا مفہوم ہے: کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ دراصل وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھا، چاروں قاتل اور پانچواں ان کا وکیل، پانچوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جب تیسرے دور میں زمین بنی اور چوتھے دور میں ٹھنڈی ہوئی۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ اور احادیث میں بھی ان سب باتوں کا اشارہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر بے چینی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل سوال تو ابھی بھی یہی ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے اس نے 6 ادوار کا ہی کیوں سوچا؟ اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 9 مہینے کے اندر کیوں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، صرف ایک دن میں کیوں نہیں؟ کیونکہ رب تو ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ پٹیالہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، او بچو، کھڑک سنگھ آ گیا، جو قاتلوں کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک کھڑک سنگھ سیشن جج رہے، پٹیالہ ریاست میں قتل کی بہت کم وارداتیں ہوئیں۔ ان سب باتوں کا جواب ہے کہ انسانوں کی غور و فکر کرنے کے لیے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہر مشکل تخلیق کو سمجھے اور اس کا مقصد ڈھونڈے۔ سوچے کہ ہاں، ہے کوئی جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور نظام کو چلا رہا ہے، ایسا نظام جو انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت بالا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے اللہ نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف، کہیں تمہیں کوئی خرابی نظر آ جائے، تمہاری نظر تھک کر ناکام لوٹ آئے گی کہ تمہیں اس کائنات میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ ابھی تک سائنسدان بھی اس کائنات اور نظام میں کوئی بھی عیب تلاش نہیں کر سکے۔ بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکے گا۔